ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ بھی کچھ اہم ہوگا اور کچھ ہم جو معاملات چل رہے ہیں یا سازشیں عمران خان کے خلاف اور حکومت اور دوسرے معاملات میں جو پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، گو کہ ہم اس حوالے سے پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اس پر پھر مجھ سے دوبارہ کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی اس کو وضاحت کرتے جائیں۔ اس پہ میں بات کروں گا۔ اس میں تو پہلے تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر میرے ویلاگز اگر باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور پورا دیکھتے ہوں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا از خود پتہ لگ رہا ہوگا۔ میں نے عمران خان کو اپنے طور پر اور جو میرے ذرائع جو کہ عمران خان تک جاتے ہیں ان کو بارہا کئی معاملات میں اپنے طور پر جو ایک ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، میں خود ایک بحیثیت تجزیہ نگار تو خیر میری اب 8 دن ہوئے ہیں پہچان کے، لیکن بحیثیت میری پہچان ایک میڈیٹر کے طور پر یا پاکستان میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے میں پہچانا جاتا ہوں۔ الحمدللہ آج میری عمر تقریباً 60 کے اندر میں ہوں، تو میرا تو کیریئر بنیادی طور پر وہی ہے۔ یہ تو ابھی چند دنوں کا ہے جو میں تجزیہ کرنے لگا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کل بھی میں نے کسی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں ان کے دور سے بس جب انہوں نے وہ 11 سپتمبر میں جب ایک واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے تجزیہ نگاری کے لیے کہا، تو پھر میں اس وقت میں نے تجزیہ کیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کو پسند آیا، پھر اس کے بعد ایک فورن چینل نے مجھ سے رابطہ قائم کیا، تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ تو ابھی حال ہی کی بات ہے، چند سال کی بات ہے۔ تو میں چونکہ میرا ایک فیلڈ جو ہے سیاست اور بین الاقوامی معاملات کے اندر تھا، تو اس حوالے سے بہت ساری جو کانسپریٹنگ تھیوریز ہوتی ہیں ان پر جو ہے میں عموماً ان پہ نظر رکھتا ہوں۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی عمران خان کو کہ آپ جو ہیں اپنے گرد کچھ جو پیراشوٹرز کا جو میں نے نام دیا تھا اسی لیے دیا تھا کہ ان کو آپ جو ہے تھوڑا سا کنٹرول کریں، اور آپ جو ہے بہت سارے جو خبریں آتی ہیں ان خبروں پر آپ جو ہے یقین نہ کریں۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے وہ ایک پارٹی کی چیئرمین ہے، بڑے ان کی ایک الحمدللہ ایک ان کی ویلیو ہے، ہم مانتے ہیں، بحیثیت لیڈر بھی ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو حقیقت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جو افواج کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے جو معلومات آپ کے پاس آتی ہیں، ان معاملات جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو معلومات جو آتی ہیں یا جو لوگ بھی پہنچاتے ہیں، ان کو کم از کم ڈبل یا ٹرپل چیک ضرور کریں، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے کچھ غیر ملکی یہاں پر جو ایجنٹس ہیں وہ بھی ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس تمام معاملات کے اندر۔ اور پھر اس حوالے سے ہم نے کچھ لوگوں کے ان کے پاس نام بھی بھیجے، لیکن ہمارے پاس تو بہرحال جواب آیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے قابل اعتماد لوگ ہیں۔ تو میں نے ٹھیک ہے، مطلب ہمارا تو کام آپ کو بتانا تھا، ہو سکتا ہے شاید ہماری معلومات غلط ہو، دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن مجھے کم از کم یہ یقین تھا کہ میری معلومات درست ہیں، کیونکہ میں ڈبل ٹبل چیک کرتا ہوں اور میرے جو وے آف انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ ایک بات تھی، میں نے ان کو بتائی، وہ بات چلتی رہی، لیکن اب وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں انہوں نے وہ جنرل فیصل نصیر اختر کا انہوں نے نام وہ ہیری ویری شاید غالباً انہوں نے کوئی کہا تھا، انہوں نے ان کو خیر نومینیٹ کیا، اور نومینیٹ کرنے کے بعد انہوں نے پھر وہ ان کے اوپر FIR کٹانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت بھی ہم نے ان کو ایک بات یہ کہی تھی اور ایک مشورہ دیا تھا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بھائی کوئی جنرل فیصل نصیر اختر، بھائی میرے تو علم میں نہیں ہے، صاف بات ہے، یا اگر کوئی اور XYZ کوئی جرنیل یا کوئی اگر بریگیڈیئر مطلب کوئی یونیفارمڈ آدمی اگر کوئی ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے طور پر براہ راست جو ہے نا، مطلب لنکس تو ہوتے ہیں، مجھ جیسے آدمی کے لنکس ہیں، تو پھر عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے، کا عالمی لیڈر ہے یار، کون یہ بات کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی لائنیں بند ہو گئی اور فلان ہو گئی، وہ سب ایک بات ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لائنیں کھلی ہوتی ہیں، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ تو آپ جو ہے براہ راست ان تک یہ تحفظات پہنچائیں اور ان کو کہیں کہ جناب مجھے یہ فلاں شخص نے مجھے معلومات دی، جو کوئی بھی ہو، ڈزنٹ میٹر کہ بھئی اس شخص نے مجھے معلومات دی کہ جناب جنرل فیصل نصیر یا فلانا میجر کوئی بھی میرے قتل کی سازش کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور آپ اس کی جو ہے وہ مطلب وہ کریں، اور میرے پاس یہ ثبوت ہے، ورنہ ادروائز یہ ہے کہ پھر میں جو ہے پبلک کے اندر جاؤں گا تو یہ بات ہے کہ میری فوج ہے، میری فوج کی بدنامی ہوگی، جو کچھ پہلے بھاجپا کر کے چلا گیا ہے اس کے بعد اب یہ اگر کام کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر تو یہ ہمارے ملک کے لیے خلاف ہے۔
تو میں نے کہا اگر اس پروسیس کو اگر آپ لے کے جائیں وہ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ فوج کے اندر کوئی معاملہ ہو اگر ہو خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو تو فوج کا بھی ایک اپنا نظام ہے. جو فوج میں لوگ کام کرتے ہیں سینئر موسٹ جو اس وقت ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو میں نے کہا یہ ذرا بہتر ہوگا. تو اس سے یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی انوالو تھا بھی باجوہ کے کہنے پہ، میرے تو علم میں نہیں ہے اس بات کو، تو کم از کم پھر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے جو تھا وہ کم از کم اس چیز کو تھورولی چیک کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ براہ راست لوگوں نے ان کو مشورہ دیا جو پیراشوٹرز ہیں، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ ہیں فلاں فلاں فلاں، مطلب یہ فوجی ہے، یہ جرنیل ہے یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے آپ کو یہ قاتلانہ حملہ کرایا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں اس کی حقیقت نہیں پتا کہ تھا کہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہوں گے تو ان کے پاس ہوگا، میرے پاس بہرحال کوئی ایسی معلومات نہیں تھی. تو خیر بہرحال وہ ایسا نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے جا کے براہ راست اس کو ایف آئی آر جو ہے کروا دی. اور ایف آئی آر جب کروانے کے لیے گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایک آفیشیل مطلب آرمی کا ایک آفیسر تھا، تو وہ اس کو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ سقم ایسے ہیں کہ براہ راست آپ فوج کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے کچھ معاملات کو لوپ اور تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل ہنٹس جو ہے آتی ہے. میرا اس میں جانے کا ارادہ نہیں، ورنہ ویلاگ بلا وجہ بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ کو لوگوں کو اس سے تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے. سیدھا بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. خیر بہرحال اب وہ جب چل پڑا معاملہ، پھر وہ نام بھی پڑ گیا، کسی نے دے دیا ڈرٹی ہیری اور پتہ نہیں کیا ڈکی ٹامی ہیری، مجھے تو نہیں پتا، بہرحال ان کو اور جس طرح کرنا شروع کیا چلتا رہا. لیکن کل کیا ہوا؟ کل عمران خان صاحب نے واضح طور پر آ کر ان کا نام لے کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ کام جو ہے انہوں نے کیا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے، میں آپ کو پہلے بار بتاتا رہا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے نا فوج کے خلاف جو ہے زرداری صاحب بولتے رہے ہیں، سب کو پتا ہے. فوج کے خلاف فضل الرحمان صاحب بھی بولتے رہے ہیں، سب کو پتا ہے. فوج کے خلاف نواز شریف صاحب بھی بولتے رہے ہیں، سب کو پتا ہے. لیکن لوگ اس کو بائی نہیں کرتے تھے. اس کو اس لیے بائی نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو ان کی کریڈیبلٹی کا پتا تھا. نواز شریف کا، زرداری کا، مولانا فضل الرحمان کا، اور وہ جو آپ کے جو اسفند اچک زئی اور اسفند یار ولی، لوگ ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا کیا کیریکٹر ہے اور کیا پاکستان کے ساتھ ان کی سنسیئرٹی ہے. تو اس لیے لوگ ان کو بھروسہ نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، تو یہاں پہ عمران خان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ براہ راست جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ فوج کے ساتھ اپروچ کرتے اور اس چیز کو پس پردہ رہ کر، بیہائنڈ دا کرٹن رہ کر اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ بات پبلک ہو گئی تو پبلک تو عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو مجھے فلاں جرنل کی طرف سے ہوا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ساری جو ہے پھر پبلک کا جو ایک رجحان ہے وہ پھر فوج کی طرف چلا گیا. اور پھر اس دوران جو پاکستان کے اندر جو فوج مخالف یا پاکستان کے اداروں کے مخالف جو قوتیں تھیں ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا. آپ سمجھے ساری صورت جو میں آپ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ بنیادی طور پر بہت خطرناک سچویشن میں اس وقت پاکستان آ گیا ہے. اچھا اب کل کیا ہوا؟ کل عمران خان صاحب نے جو یکجہتی کا جو کیا تھا چیف جسٹس سے، ٹھیک ہے وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ بھائی ریلیاں میرے تو نزدیک جو ہے عمران خان صاحب، دیکھیے ایک چھوٹی سی بات پھر بیچ میں ایڈ کر دوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا سائفر لہرا کر، اور اس کے بعد آپ نے ایک ویسٹ کی سازش کی جو بات کی تھی، میرے نزدیک وہ ایک حقیقت تھی. میں اس لیے آج بھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں بحیثیت ایک اپنی معلومات کے تحت انٹرنیشنل میڈیٹر، سابقہ سیاستدان، تجزیہ نگار، جو کچھ بھی کہیں، میں اپنے اس خبر کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح تھی اور یہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران عمران خان کے جلسے بڑے کامیاب چل رہے تھے. انہی جلسوں کے اندر شروع میں مطلب وہ چوتھا یا پانچواں جلسہ تھا، تو ایک دن میں نے عمران خان کے جلسے کے اندر ایک کتبہ، ایک پلے کارڈ میں نے دیکھا. ان دنوں رشیا، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، وہ رشین جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے، وہ رشیا کے ساتھ یکجہتی کے لیے. انہی دنوں میں نے ایک جلسے کے اندر ایک خاتون کو دیکھا پی ٹی آئی کی. انہوں نے پی ٹی آئی کا اس سکارف پہنا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے ایک وہ پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا تھا مطلب کہ مداخلت، پاکستان میں مداخلت کو، غیر ملکی مداخلت بند کرو اور پاکستان کو بلند کرو. مطلب اس میں لکھا تھا کہ یعنی غیر ملکی مداخلت بند کرو اور پاکستان کو بلند کرو. یہ بڑی اچھی چیز تھی، مجھے بڑی پسند آئی. میں نے کہا بیسیکلی یہ ہمارے یہاں پرابلم ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں جب کبھی بھی معاملات ہوتا ہے تو بڑی طاقتیں جو ہیں یہ آ کے ہماری حکومتوں کو اپنی مرضی سے ٹاپل کراتی ہیں، اور پھر وہ اپنے لیے اپنا جو ان کا ہتھیار ہے پاکستان آرمی، ظاہر سی بات ہے طاقتور ہے، تو ان کے ساتھ مل ملا کے ہمیشہ اوپر نیچے کرتے ہیں. تو یہ بڑی، میں نے کہا بڑا زبردست سلوگن ہے. اچھا لیکن اس کے بعد وہ پھر ایک آدھ جلسے کے بعد نہ پھر وہ مجھے کبھی خطبہ نظر آیا اور نہ ہی کبھی ان کے مجھے رشیا کے کوئی جھنڈے نظر آئے. بہرحال یہ بات ایک بیچ میں آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بہترین چیز تھی.
اگر عمران خان صاحب اسی اگر ایک سلوگن کو کہ پاکستان کو مطلب غیر ملکی مداخلت بند کرو اور پاکستان کو بلند کرو، اگر اس کو لے کے چلتے ہوئے یقین کر آج تک صورتحال کچھ اور ہوتی، کیونکہ اصل میں خرابی کی جڑ یہی تھی، لیکن وہ چلتا معاملہ اتنا گیا کہ لمبا وہ بکھر گیا۔ مطلب پہلے ایک چیز اگر آپ کے پاس ہوتی نا، دیکھیے جب لوگ آپ کے پاس 50,000 لوگ ہیں، 50,000 لوگوں کو اگر آپ ایک ہی لائن دیں گے نا تو 50,000 آدمی ایک ہی طرف چلیں گے، لیکن جب مختلف لائنیں آتی جائیں گی نا پھر لوگ بکھرتے ہیں، زور ٹوٹتا ہے۔ اب مہنگائی کا بھی زور آ گیا ہے، جمہوریت کا بھی مسئلہ آ گیا ہے، عدلیہ کا بھی ایشو آ گیا ہے، اور بہت سارے ایشوز آ گئے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس وقت ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ جب ڈسٹرب ہوئے ہیں تو جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ حالات جو ہے نا پھر وہ گڑبڑ ہوتے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے موب۔ اور پھر جو کل واقعہ آپ نے مردان میں دیکھا کہ عالم دین کو قتل کر دیا گیا، بہت بری بات ہے، جیسے بھی ہوا میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کا پھر نتیجہ جو ہے نا رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ تو ایک بیچ میں ایک بات آ گئی تھی تو میں نے بتایا، اب میں وہیں سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کرتا ہوں جو میں نے کل کی بات کہی تھی کہ کل عمران خان نے باقاعدہ جو نام لے لیا، اور نام لے کر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو جنرل فیصل نصیر اختر، شاید غالباً مجھے معاف کیجیے اگر مجھے نام یاد نہ ہو، غلطی اگر میں کر رہا ہوں تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے، ان کو پھر پکڑا جائے، یا اگر مجھے کچھ آتا ہے تو ان کو لوگ گھیر لیں، جو کچھ بھی ایٹسٹرا جو بھی ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت غلط ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں بارہا آپ کو یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے گرد کچھ پیراشوٹرز ہیں جو کہ ڈبل نہیں ٹرپل کھیل رہے ہیں۔ ٹرپل کا مراد ہوتا ہے کہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ، ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں حکومت کے ساتھ، سرکاری لوگوں کے ساتھ، اور تیس طرف جو غیر ملکی قوتیں جو پاکستان کے اندر جو باقاعدہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب عمران خان نے صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر میرے کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے، اگر کچھ ہو جائے تو آپ نے براہ راست فیصل نصیر کو پکڑ لینا ہے، اور پاکستان ظاہر سی بات ہے فیصل نصیر کی آپ بات کرو گے تو اوبیسلی ویسے پاکستان آرمی کو تو نام آ ہی رہا ہے، ان کو پکڑ لینا آپ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب ان غیر ملکی قوتوں کو اپنا لائسنس ٹو کل دے دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اجازت دے دی بھارت کی ایجنسیز کو، اسرائیل کی ایجنسیز کو، مغرب کی ایجنسیز کو، کسی بھی داعش کو، کسی کو بھی کہ آپ کر جائیں جو کچھ بھی کر جائیں، پھنسنا جو ہے کسی نہ کسی پر آرمی نہیں ہے، ان پہ پھر شک جائے گا ہی نہیں نا۔ مثال طور پر مجھے اگر دشمنی ہے عمران خان سے تو مجھے تو پتہ لگ گیا کہ عمران خان نے تو کاٹ دیا نا، FIR کاٹ دیا، آلریڈی کاٹ دی کہ اگر مجھے کچھ جاتا ہے ان کو پکڑنا ہے، تو میں عمران خان کا بہت بڑا دشمن ہوں، تو مجھے تو اب چاہیے میں جاؤں لاؤ لشکر کے ساتھ اور جا کے عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا دوں اور سمجھ کے اس پر پھنسنا، تو پھر جناب وہ فیصل نصیر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے نا عمران خان صاحب سے ایک بہت بڑی مسٹیک کروا دی گئی، اور ابھی تک لوگ مسلسل کروا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اور گزشتہ دنوں بھی یہ بات میں نے کہی تھی، بارہا میں کہتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں عمران خان کے گرد، ان کو عمران خان کو چاہیے کہ انہیں وہ کارنر کریں۔ ابھی بھی اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ غلط معلومات جو ہیں، آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، کسی بندے نے کہا وہ غلط معلومات جو ہیں وہ یہ کچھ یہاں پر وہ جو پتہ نہیں کو یہاں پہ لندن میں آ کے سیاسی پناہ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فوج کے، جن کو میں کہتا ہوں، میں برا ان کو نہیں کہہ رہا، بہرحال وہ ان کا اپنا فیلڈ ہے، وہ اپنا کر رہے ہیں، کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے مہدر اور مہدی اینڈ راجہ ایسوسیٹس جو ایک لابنگ فرم ہے، وہ اپنی لابنگ کر رہی ہے۔ کچھ لوگ وہاں سے معلومات لے کر وہ عمران خان کو پہنچا دیتے ہیں، یا پتہ نہیں وہ خود پہنچاتے ہیں، اور کچھ عمران خان سے حقیقی معلومات لے کے کچھ وہ فوج تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو حقیقی باتیں ہوتی ہیں اس کو مزید زنگ آلودہ کر کے، اس کو مزید خراب کر کے، اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ میں آنے کے بعد کسی سے پرسش کروں گا، دیکھیے بڑا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں اگر میری حکومت آ گئی تو میں آ کے اس چیز کو جو آرمی کے اندر یا حکومت کے اندر یا پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ خرابی ہے تو اس کو میں کوشش کروں گا صحیح کروں گا، لیکن وہاں جا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر آ گیا تو آپ کو بھی ڈی نوٹیفائی کروں گا، اس کو بھی ڈی نوٹیفائی کروں گا، اس کو ہٹا دوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ جب اس قسم کی بات وہاں پر پہنچتی ہے تو پھر ان کا ذہن جو ہے زنگ آلود ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر خبر نکال کے جو ہے نا پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو عادل راجہ ایسوسیٹ اور مہدی ایسوسیٹس کی طرف سے جو چیزیں نکلتی ہیں، کچھ اس قسم کے لوگ ہیں واللہ علم بالصواب کہ ڈانڈے ان کے کہاں سے ملتے ہیں تو فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، میں کسی کو براہ راست الزام نہیں دیتا، لیکن جس طریقے سے وہ ایک فوج مخالف مہم چلا رہے ہیں تو وہ ساری باتیں جو آ کے پھر جب عمران خان تک پہنچتی ہیں تو پھر وہ ان عمران خان کا بھی ذہن جو ہے زہر آلود ہوتا ہے۔ تو یہ بھی گزشتہ دنوں مجھے خود ابھی جیسا میں نے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا، لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں، مجھے خود ایک حکومت کے انتہائی قریبی شخص نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے عمران خان کے قریب سے لوگوں نے آ کے یہ بتایا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ آ کے بہت بڑے لوگوں کو مطلب جو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے اور اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے، اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے۔ اب چونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جب تھے تو عمران خان کے دور میں عاصم منیر صاحب جو تھے ISI کے تھے ہیڈ، تو عمران خان صاحب نے ان کو ہٹوا دیا تھا۔
تو ایک عمران خان کی پرانی پریکٹس بھی ہے، اب قطع نظر کہ وہ کسی وجہ سے ہٹایا، وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ ایک چیز، ایک میرا ایک پہلے سے ایک فیل موجود ہے، اور اب جب کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ مطلب ہاسٹائل ہو چکا ہوں، تو پھر اگر کوئی میرے حوالے سے بات کہے گا کہ فیصل صاحب آپ نے تو پہلے یہ کام کیا تھا، اس وقت تو چلو آپ اتنے ہاسٹائل نہیں تھے، اب تو فیصل صاحب آپ ہاسٹائل ہو گئے، آپ کو تو بھائی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں، تو آپ تو پھر وہ تو فیصل صاحب تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. تو وہ خوف جو ہے نا ایک عمران کے ذہن کے اندر ایسا ڈال دیا ہے، اور وہ خوف اٹھا کر ایجنسیوں کے ذہن میں ڈال دیا ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ تو تمام جو بیچ میں ہے نا معاملات، یہ معاملات بڑے خراب کر رہے ہیں. یہ میرا یہاں پہ کہنے کا مقصد تھا. تو آج بھی ہم نے کہا ہے اپنے طور پہ ذرائع سے عمران خان صاحب کو، سوری آج تو نہیں 2 دن پہلے بھی کہلوائی تھی بات کہ آپ خدا کے واسطے کچھ لوگوں کے نام بھی دیے کہ بھائی ان لوگوں پہ غور کریں اور آپ اپنے فیصلے اپنے کریں، جو بھی کرنا ہے آپ خود کریں اور خاموشی کے ساتھ کسی سے کوئی ذکر نہ کریں. سمجھ گیا؟ کیونکہ بعض وہ کچھ لوگوں سے کرتے بھی ہیں شیئر، اور میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ جانے کیونکہ میں پی ٹی آئی کا کوئی ورکر تو نہیں ہوں، لیکن جو میں خرابی دیکھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، کیونکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک پوری، آج میں نے صبح کسی کو کہا بھی تھا کہ وہ پوری جو بکھری ہوئی عوام ہے نا اس کو وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، ایک قوم بنانا چاہتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے مشن کو ناکام کرنے والے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. انگلینڈ کے اندر میں نے 1 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ لنڈن پلان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ لنڈن کے اندر جو ہو رہا ہے پلان ہو رہا ہے، 2 لوگ مل کر گئے، کل بھی میں نے بتایا تھا، ان میں وہ یہاں پلان پورا تیار ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف سارا کام کرنا ہے، اور جو چیف جسٹس کو وہ ہٹانے کے چکر میں لگے ہوئے، اور چیف جسٹس کے ساتھ جو ججز ہیں ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. تو وہ سارا پلان وہ کر رہا ہے. اور آج آپ نے چیف جسٹس کی تقریر سنی ہوگی، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سے جو تھوڑا سا جو غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے جو پہلی مرتبہ جو ڈیلے کر دیا تھا، اسی وجہ سے چیف جسٹس تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو اگر افہام و تفہیم سے نپٹ جائے، لیکن معاملہ افہام و تفہیم سے نہیں نکلے گا. یہ ٹرک کی بتی میں نے اسی لیے کہی تھی کہ افہام و تفہیم سے تب معاملہ نپٹتا ہے جب 4 لوگ جو بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ مخلص ہوں، لیکن 4 میں سے 3 آدمی جب کسی کے لیے کام کر رہے ہوں تو پھر ان تینوں کے لیے، ان تینوں کا چوتھے کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا، یعنی عمران خان کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں بنتا، چوتھا آدمی عمران خان سمجھ لے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے چلے گا نہیں، یہ ٹرک کی بتی ہوگی. بہرحال چیف جسٹس صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آئین اور قانون کے تحت کریں گے، وہ ڈریں گے نہیں اس چیز سے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کبھی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کوئی بہت بڑا مطلب کیوس پیدا ہو. انہوں نے کہا جی کیوس پیدا ہو یا کچھ بھی ہو، اب یہ تو نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ تو نہیں ہم صرف کیوس سے اگر ڈرتے رہیں تو ہم آئین کو توڑ دیں، کیونکہ اگر آئین کو آج ہم نے توڑ دیا تو کل کو جب میں نکل جاؤں گا یا میں ہٹ جاؤں گا اور میرے خلاف اگر کوئی بڑی کارروائی ہوگی تو کون who will be responsible for that؟ پرویز مشرف کی مثال آپ کے سامنے ہے بھائی اس وقت، تو کوئی بھی آدمی رسک نہیں لینے کے تیار ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو آج کل ہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت اہم تھا، صرف سمجھانے کے لیے بات کی. اس کو آپ عمران خان کے مخالف یا فوج کے مخالف یا پاکستان کے مخالف نہ سمجھیں. میرا جو آج کا ویلاگ ہے بہت اس حوالے سے بہت اہم تھا. دوسرا یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر بھی آپ نے دیکھا وہ ججز کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ فوج کے خلاف بھی معاملات ہیں. عاصم منیر کے جو ہے معاملات کو لیک آؤٹ نادر سے کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو میں نے آپ سے سنی تو تقریر جو اپنا جو تجزیہ ہے نا اس میں لگتا ہی ہے کہ اس وقت ہر جگہ پورے پاکستان میں آئین کے مخالف اور پاکستان کے اداروں کے مخالف لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ختم ہونا ہوگا. اور دوسرا ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی ہے کہ کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب سے ان کو ہٹایا ہے ہمارے پاکستانی کشمیر کے اندر تنویر الیاس صاحب کو، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ 8 جون کو انتخابات ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ کشمیر انڈین کا ہو، انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو، یہاں جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں نا دونوں حکومتیں کر رہی ہیں اپنے حوالے سے. اس کے اندر جو ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی اصل اور حقیقی رائے کو نہ کہیں اہمیت نہیں دی جا رہی. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کے درمیان جو ہے نا کوئی ایسا لنک اپ ہو تاکہ کشمیریوں کو جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے نا کرنے دیا جائے، تاکہ پھر وہ ایک بات جو ہے بڑا اس میں کہتے ہیں کہ ایک سالڈ جو ہے ایک چیز آئے گی. بہرحال یہ ایک میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو، بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. بہرحال اس وقت جو آج تک آپ کی میں بات کر رہا ہوں اتوار کے روز ہے کہ پاکستان کے اندر حالات جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے غیر مستحکم ہی ہیں، اور ہماری سب کی جو نظریں ہیں وہ صرف اب عدلیہ کی طرف ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عدلیہ انشاءاللہ کوئی بہتر فیصلہ کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.